أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود نامراد ہوا، وہ خود نامراد ہو کر رہ گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ کچھ جو اس نے کمایا، کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ وہ جلد ہی شعلہ زن آگ میں پڑے گا اور اس کی عورت بھی ایندھن ڈھوتی ہوئی، اس کی گردن میں کھجور کے ریشے سے بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی۔ ابو لہب دشمنان دین میں سے تھا، اور کیونکہ وہ لیڈر تھا، وہ دشمنوں کا لیڈر تھا، وہ اس لیے اس کا نام لے کر قرآن میں مذمت کی گئی اور بتایا گیا کہ وہ اپنی سرکشی اور حق دشمنی میں بہت آگے تھا، لیکن اپنے مقصد میں وہ کامیاب نہ ہو سکا، ناکام ہو گیا۔ وہ ہاتھ ہی سے آدمی سب کچھ کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، ٹوٹ گئے ہاتھ، ناکام رہا، اس کا مال اس سے کچھ بھی کام نہ آ سکا، اور نہ اس کی کمائی اس کا ساتھ دے سکی، نہ مال کام آیا، نہ اس کی کمائی کام آ سکی۔ جو کچھ کمایا اسے کام نہ آ سکا، ساری تدبیریں ناکام ہو کر رہیں، اور انجام یہ ہوگا کہ وہ دن دور نہیں، جلد ہی وہ شعلہ زن بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا۔ یہ انجام اس کا ہوگا عبرتناک، اور کیونکہ اس کی حق دشمنی میں اس کی عورت بھی، اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی، اس لیے اس کا انجام بھی دیگر نہ ہوگا، وہ آگ میں پڑے گا، تباہی میں پڑے گا، اور اس کی عورت بھی۔ اس کی ذلت کا حال یہ ہے کہ ساری رئیسی جاتی رہی، اور وہ ایندھن ڈھونے والی عورت ہو کر رہی، گردن میں رسی پڑی ہوئی ہے، ذلت کی نشانی ہے، ذلیل عورت۔ تو وہ خود ناکام ہوا، نہ مال کام آیا، نہ اس کی کوئی تدبیر کام آ سکی، نہ اس کی کمائی اس کے کام آ سکی، اپنے منصوبے میں بالکل ناکام رہا، اور انجام کار یہ ہے شعلہ زن آگ اس کا حصہ ہو۔ عورت نے اس کا ساتھ دیا تھا اس کے منصوبوں میں، اس کی دشمنی میں، حق دشمنی میں، تو اس کا انجام بھی کچھ دیگر نہ ہوگا، ذلت کی حالت ہوگی اس کی۔ اس کی تصویر یہ ہے، وہ ایندھن ڈھو رہی ہے، گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، یہ اس کی ذلت کی تصویر ہے۔ تو ابو لہب کا نام لے کر عام دستور نہیں ہے، عام انداز میں بیان کیا جاتا، لیکن نہیں، کیونکہ وہ لیڈر تھا، وہ اس لیے واضح الفاظ میں اس کی ناکامی اور اس کی ذلت کا تذکرہ کیا گیا
اور قیامت تک کے لیے عبرت کا سامان فراہم کر دیا گیا. عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں. سمجھ رکھنے والے وہ رویہ اختیار نہ کریں حق کے مقابلے میں جو رویہ جو روش ابو لہب نے اختیار کی اور اس کی کنیت استعمال کی گئی ابو لہب تبت ابی لہب. اس میں بھی ایک راز ہے، ایک طنز ہے کہ کنیت سے یاد کیا جاتا ہے عزت کے لیے، لیکن یہ اس کے لیے باعث عزت نہیں ہے بلکہ اس کی ناکامی اس کا ساتھ دے رہی ہے. ناکامی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. نام و نمود، عزت اور شہرت سب خاک میں مل گئی ہے. فرمایا ٹوٹ گئے ہاتھ، خاسر رہا، ناکام رہا. مال تھا اس کے پاس، مال کا حریص تھا، لیکن وہ مال اس کے کام نہ آ سکا، اور جو کچھ کمایا وہ بھی اس کا ساتھ نہ دے سکا. نہ مال کام آیا نہ کمائی کام آئی. یہ تو سامنے کی بات ہے اس کی ناکامی. سارے منصوبے خاک مل گئے اور انجام یہ ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ 16 گن آگ میں پڑے گا. اس کی تباہی، اس کی ذلت اور اس کے عذاب کا تصور بآسانی آپ کر سکتے ہیں. عورت تو اس کا ساتھ دے رہی تھی دشمنی حق میں، اس کا بھی انجام اس سے دیگر نہ ہوگا. اس کی ذلیل تصویر یہ ہے کہ گردن میں اس کی رسی ہوگی کھجور کی بٹی ہوئی، اور وہ گویا ایندھن ڈھونڈنے والی عورت ہے. کوئی رئیس عورت نہیں ہے، اس کی ذلت کی تصویر کھینچ دی گئی ہے. اور یہ قرآن میں محفوظ کر دیا گیا تاکہ قیامت تک لوگ عزت حاصل کریں کہ ظاہری عزت، نخوت، مال، شہرت، حق اگر ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. حق اگر ساتھ نہیں ہے، حق کا دشمن اگر ہے، یہ ساری چیزیں بربادی کا نشان بننے والی ہیں. کیونکہ اور اس کا ساتھ جو بھی دے گا اس کا بھی انجام دیگر نہ ہوگا. تو ابو لہب کا ساتھ اس کی حق دشمنی میں اس کی بیوی نے دیا، اس کا انجام بھی یہی ہوا کہ ناکام ہوئی اور ذلت کی تصویر بن کر رہ گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.